کہ قربانی جو لفظ ہے یہ تو مذہب کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، صرف اسلام ہی تو قربانی کی جو ہے ریکوائرمنٹ نہیں کرتا، جا بجا ہمارے یہاں ظاہر ہے ہر لحظہ ہر دور قربانی ہو رہی ہے، سارے مذاہب میں اس کو بہت بڑا حسن عمل سمجھا جاتا ہے۔ ایک آدمی سیکریفائس کرتا ہو کسی دوسرے کے لیے تو اسے بہت اچھا مطلب ہیومینٹی کہا جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بہت خوبصورت بات آپ نے کی، چونکہ اس قربانی کا جب ہم عمومی مفہوم لیتے ہیں تو یہ پھر اپنی قیودات کو توڑ کر پھر اپنا مفہوم جو ہے ہر معاشرے پر انطباق کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ صحیح۔ تو قربانی کی اگر تاریخی نوعیت کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان کی تاریخ اور قربانی کی تاریخ تقریباً برابر جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر فرمایا وہ حابیل اور قابیل کی قربانی، قرآن نے اسے ذکر کر دیا پہلی قربانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب بنی آدم کا آغاز ہے اور ابتدائی اولادیں ہیں اور وہاں قربانی کا تصور موجود ہے۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے یہ انسانیت اپنی ارتقاء کی منازل کو طے کر رہی ہے، شعور اور آگہی اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ویسے ویسے یہ قربانی کے جو تصورات ہیں یہ الوہیت سے نکل کر جو ہے وہ ہمیں مادیت اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دیگر اثرات پر مرتب ہوتے ہوئے بھی نظر آتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک شخص دوسرے کے لیے اپنی کسی چیز کو جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے، تو اس کو بھی بڑا جو ہے نا احسن انداز میں اور احسن الفاظ میں تصور کیا جاتا ہے اور اس کو گردانا جاتا ہے، اسے ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی واقعی یہ شخص ہے کہ جو سیکریفائس کا جذبہ رکھتا ہے، کہ اپنی پسندیدہ چیز دوسروں کے لیے قربان کر رہا ہے، وقف کر رہا ہے، تو یہ تصور ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جب اس کو بطور خاص اس کا اطلاق، لفظ قربانی کا اطلاق ہم نحر کے ساتھ کرتے ہیں یا ذبح کے ساتھ کرتے ہیں یا خون بہانے کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ اس معنی میں بھی یہ دیگر ادیان کے ساتھ یہ قربانی جڑی ہوئی نظر آ رہی۔ صحیح۔ جیسے جیسے ہر انسان کے ساتھ قربانی جڑی ہوئی ہے، صحیح، اسی طرح ہر مذہب کے ساتھ قربانی جڑی ہے۔ ہاں ان کی صورتیں ہمیں صحیح بات، وہ جذبہ قربانی اور ہے، ہاں، اور ہر یہ ایک اپنے اپنے اعتبارات سے، اپنے تصورات، اپنے نظریات اور اپنے فلسفے کے اعتبار سے معاملات چلا رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بہت سارے اس حوالے سے ذکر کیا، جیسے مثال کے طور پر سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے انصاب کے عنوان کے تحت جو ہے اسے ذکر فرمایا کہ یہ انصاب ایک قربانی ہے، جو زمانہ جاہلیت کے افراد کی جانب اشارہ کیا گیا کہ وہ انصاب کرتے ہیں، یعنی انصاب سے مراد اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں وہ دین ابراہیم کے دعوے دار کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن اس دین ابراہیمی کی حقیقی جو عبادت قربانی ہے اس کی روح سے اور اس کے ایسنس سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ اصاف اور نائلہ کے وہ بت آج بھی معروف اور مشہور ہیں کہ جو انہوں نے چاہے زمزم کے ساتھ لگا رکھے تھے اور اپنی ساری کی ساری قربانیاں لا کر ان کے قدموں میں کیا کرتے تھے، اور وہیں پر تو جناب عبد المطلب کو جو ہے وہ کھدائی کا حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے نظر مانی، اور نظر ماننے کے نتیجے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اشارہ کیا تھا انا ابن الذبیحین، میں دو جو ہے ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو یہ تصور موجود ہے، لوگ قربانی کرتے رہے ہیں، خون بہاتے رہے ہیں، لیکن جو عقل کے پردوں پر انہوں نے ایک گرد ڈالی اپنے باطل نظریات اور تصورات کی، انہوں نے اس کی حقیقت سے اور اس کی حقیقی معنویت سے انسان کو دور کیا۔ اب اسی طرح سے آپ یہودیت کی جانب آپ نظر کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ہاں عید فصیح کے نام سے ایک اصطلاح نظر آتی ہے، 7 دن تک جاری رہنے والا یہ تہوار کہ جس میں وہ 1 سالہ بھیڑ کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں اور بطور تبرک اسے استعمال کرتے ہیں، غیر یہودی کو وہ دینے سے اجتناب کرتے ہیں کہ نہیں یہ گوشت یہ مقدس ہے، صرف اس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے اور ہم یہ کسی اور کے لیے اسے نہیں کر سکتے۔ یہ عید فصیح ان کا یہ تہوار اور اس میں قربانی کا فلسفہ ہمیں موجود نظر آتا ہے۔ اگر اسی طرح سے آپ جو ہے یوں سمجھے کہ ہندوازم کی جانب چلے جاتے ہیں تو بلی اتارنے کا جو یہ اصطلاح ہے اور یہ جو ٹرم ہے یہ استعمال نظر آ رہا ہے، وہ بلی اتار رہے ہوتے ہیں اپنے معبودوں اور اپنے ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی نظر مان کر ان پر جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، قربان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تصور ہمیں وہاں بھی نظر آتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ بدھزم اور جینزم یہ 2 ایسے ہمیں مذاہب دنیا میں نظر آتے ہیں کہ عام طور پر ان دونوں مذاہب کے ماننے والے افراد اپنے آپ کو گوشت سے دور رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جینزم کے افراد کے بارے میں کہا کہ وہ تو اپنے منہ پر بھی کپڑا لپیٹ کر رکھتے ہیں کہ انجانے میں کوئی مکھی یا مچھر ان کے منہ میں نہ چلا جائے۔ بالکل، یعنی اتنی زیادہ احتیاط کے باوجود ان کے ہاں بھی ایک تہوار موجود ہے کہ جس میں جینزم کے افراد کیا کرتے ہیں کہ ایک بھیڑ کو قربان کرنے کے بعد پھر اس کا خون جو ہے اپنے جو ہے وہ ان کی جو مورتیاں ہیں یا جو دیوتا ہیں ان پر ڈالتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے ہم سے راضی ہو گیا۔
تو یہ جو تصور عمومی طور پر ہمیں دیگر مذاہب میں بھی نظر آ رہا ہے. یعنی آپ ہم ان دا وے ا کانسیپٹ آف سیکریفائس اس وقت جی بالکل ہاں، اور وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، مختلف لیکن خوش قسمت ہے وہی انسان کے جو اس کی حقیقی روح کو پا لیتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قربانی کے سلسلے کو آغاز فرمایا تو جو اس قربانی سے متصل جملہ جو خرافات جو داخل ہو گئی تھیں، ان تمام خرافات سے اس قربانی کو پاک اور مصفہ فرمایا، اور پھر 10 سال تک مستقل مدینہ منورہ میں قربانی کر کے، جانوروں کو ذبح کر کے، گوشت کو تقسیم کر کے، پریکٹیکلی اس قربانی کا ایک خوبصورت نقشہ اور تصویر امت مسلمہ کو عطا کر دی. اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ صرف تمہیں دنیا میں گوشت کے اعتبار سے فائدہ نہیں دے رہی، تمہارے جذبے اور تمہارے حریت کو تقویت اور پروان نہیں چڑھا رہی، بلکہ ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہی وہ جانور ہوں گے کہ جو کل یہ اپنے جو ہے نا سینگوں اور کھروں کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے اور تمہارے لیے شفیع ہوں گے، تمہاری بخشش اور معافی کا ذریعہ اور سامان. کیا بات ہے، بہت خوب.